بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جو گفتگو ہے وہ ہے حضرت امام سجاد علیہ السلام کی ذاکری کے حوالے سے جو سیرت تھی، اہل بیت کے تعارف کے حوالے سے جو سیرت تھی، اور بالخصوص صحیفہ سجادیہ کے بارے میں کچھ مطالب میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ اب ٹائم تھوڑا رہ گیا، آدھا گھنٹہ رہ گیا۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام کی جو سیرت ہے، اہل بیت نے جو ہمیں جو روایات کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، تو واقعہ کربلا کے بعد پہلے میں تھوڑا سا تعارف کروا دوں کہ حضرت کی جو ولادت ہے وہ 3 شعبان کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت، 4 شعبان کو حضرت ابو الفضل العباس کی ولادت، 5 شعبان کو حضرت امام سجاد علیہ السلام کی ولادت۔ تو یہ ایک جناب اس طرح سے 38 ہجری میں یہ جو اصول کافی کے اندر جو لکھا ہے وہ حضرت کی ولادت 38 ہجری میں ہوئی۔ امیر المومنین کے ساتھ 2 سال، حضرت امام حسن کے ساتھ 10 سال، حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی 10 سال، اور باقی جو 35 سال ہیں وہ حضرت نے با امام حسین علیہ السلام کے بعد جو آپ کی زندگی ہے۔ اصل جو سیرت ہے وہ اس کے بعد ہی، جو اس زمانے میں تو حضرت امام حسین علیہ السلام خود موجود تھے، امام حسن تھے، تو ان کے ہوتے ہوئے کسی کا اور کوئی ذکر کم ہوتا ہے۔ تو آپ کی جو سیرت ہے وہ اس 35 سال میں مخصوصاً واقعہ کربلا سے آنے کے بعد آپ کی جو زیادہ سیرت شروع ہوتی ہے وہ یہ آپ نے ایک روایت وہ زیارت کیا نام ہے، زیارت امین اللہ تو آپ لوگوں نے سنی ہے نا، زیارت امین اللہ پڑھی بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اب وہ زیارت امین اللہ کیا ہے، اور اس سے آپ کی جو آپ کی سیرت کا بھی میں آپ کو تھوڑا سا تعارف کراؤں کہ زیارت امین اللہ سب سے پہلے سید ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اقبال الاعمال میں وہ نقل کی، اس سے پہلے کسی کتاب میں نہیں ہے۔ زیارت امین اللہ انہوں نے جو نقل کیا ہے، تو اس سے پہلے جو اصل روایت جو آپ لوگوں کو بہرحال بتائی نہیں جاتی، میں آج اصل روایت آپ کو بیان کرتا ہوں، آپ پتہ چلے کہ امام سجاد کیا سیرت تھی حضرت کی۔ راوی ہیں سید ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ نے اقبال الاعمال کے اندر یہ عید غدیر کے جو مسائل، میں نے پچھلے سال میں عید غدیر کے بارے میں بہت ساری باتیں بیان کی، تو اس میں چونکہ یہ مسئلہ بیان نہیں کیا، جو اس میں فضا میں یہ نہیں تھا، تو عید غدیر کے جو زیارت امین اللہ سید ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ نے عید غدیر کے اعمال میں زیارت امین اللہ بیان کی، بہت عظیم زیارت، اس کا ثواب اپنی جگہ پر۔ اب اس کا جو تاریخچہ ہے میں آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ سید ابن طاووس لکھتے ہیں کہ جناب جابر بن یزید جوفی جو حضرت امام باقر علیہ السلام کے بہت ہی خاص صحابی تھے، انہوں نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت امام سجاد علیہ السلام حضرت نے ایک جو وہ بالوں سے بنا ہوا خیمہ بنایا، ایک جو تمبو ہوتا ہے، ٹینٹ ہوتا ہے، بالوں سے بنا ہوا حضرت نے خیمہ بنایا۔ وہ اقام بالبادیہ تھے، حضرت نے مدینہ چھوڑ دیا، صحرا کے اندر جا کے، بادیہ بولتے ہیں عرب اس صحرا کو، فلبث بها عدت سنین، حضرت اس خیمے کے اندر کئی سال حضرت امام سجاد اس خیمے کے اندر رہے، کئی سال، عدت سنین، شاید عدہ عربی میں بولتے ہیں 3 سے لے کر 9 سال کو بولتے ہیں عدہ۔ تو حضرت کئی سال اس خیمے کے اندر بالوں سے بنا ہوا ایک خیمہ، ایک تمبو حضرت نے لگایا وہاں باہر مدینے سے دور، کراہیۃ لمخالطۃ الناس، جو حضرت نہیں چاہتے تھے کہ لوگ جو مجھے دیکھیں، میں لوگوں کو دیکھوں، اس لیے حضرت صحرا میں چلے گئے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ
وہاں سے ہی حضرت جو ہے وہ صحرا سے ہی مدینہ میں نہیں آتے تھے، تو حضرت جو ہے وہاں سے ایک صلوات پڑھ لیں۔ تو حضرت وہاں سے ہی اس صحرا سے عراق چلے جاتے اپنے امام حسین کی زیارت کے لیے اور حضرت امیر المومنین کی زیارت کے لیے۔ ولا یشعر بذلک من فعلہ، اور کوئی انسان کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گئے، ادھر صحرا میں باہر مدینے سے باہر تھے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا کہاں گئے۔ تو ایک دفعہ امام باقر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بھی آپ کے ساتھ تھا، وہاں پر گئے ہوں گے، تو وہاں خیمے کے اندر میں بھی تھا، تو حضرت نے اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہوئے تو کسی کو اطلاع بھی نہیں دیتے تھے، اس زمانے میں تو پاسپورٹ مسئلہ بھی نہیں تھا نا، تو حضرت نے کسی کو اطلاع بھی نہیں دی۔ تو حضرت فرماتے ہیں، امام باقر فرماتے ہیں کہ فقط میں اور میرے والد گرامی اور 2 اونٹنیاں جس کے اوپر سوار ہو کے ہم وہ صحرا سے چلے گئے، کدھر نجف چلے گئے، پھر وہاں سے کربلا جاتے ہیں۔ حضرت کی ہمیشہ یہ عادت ہے، شاید ہفتے میں 2 مرتبہ چلے جاتے ہوں گے، 3 مرتبہ، مہینے میں 1 مرتبہ چلے جاتے ہوں گے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب آپ وہاں کوفے کے نزدیک پہنچے، نجف کے پاس پہنچے، تو حضرت نے جو اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ تو پھر حضرت نے وہ زیارت امین اللہ پڑھی، سمجھ آئی نا؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی جو سیرت تھی کہ آپ نے یعنی مدینہ کو ترک کر دیا، اور کئی سال تک جو ہے آپ تنہائی کے اندر، وہ جو بیت الحزن سنا ہوا ہے نا آپ لوگوں نے، تو بیت الحزن یعنی وہ خیمہ تھا بالوں سے بنا ہوا، اونٹ کے بال سے خیمہ بناتے تھے، اس کے اندر رہتے تھے، اور کئی سال تک حضرت وہاں تنہائی میں اپنے بابا کی عزاداری میں مشغول رہے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ جس میں ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد بنی ہاشم کی عورتیں 7 سال تک بنی ہاشم کی عورتوں نے کالا لباس پہنا، اور نہ گرمی کی شکایت کرتی تھی نہ سردی کی شکایت کرتی تھی، 7 سال تک۔ جب 7 سال کے بعد اس زیاد ابن زیاد کا سر آیا مدینے میں، تو اس وقت حضرت نے اپنی عورتوں کو فرمایا کہ اب لباس عزا اتار دیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بھی 7 سال تک جو ہے نا عزاداری کرتے رہے، یعنی کالا لباس بنی ہاشم کی عورتوں نے 7 سال تک، 61 ہجری میں، اور 10 محرم 67 ہجری میں جب یہ ملعون قتل ہوا، عبید اللہ ابن زیاد قتل ہوا، تو اس کا جو سر آیا امام کے پاس، تو اب حضرت نے بولا کہ اب جانا تم لوگ لباس عزا اتار دو، کالا لباس اتار دو، اور حضرت نے عزاداری ختم کرنے کا اعلان کیا۔ اس قدر کہ بنی ہاشم کی عورتیں، فرمایا کہ بنی ہاشم کے گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا، 7 سال تک کھانا نہیں پکا، امام سجاد کھانا پکواتے باہر سے۔ اور ان عزادار عورتوں میں تقسیم کرتے، پہلے جو عزاداری ہوتی تھی وہ حضرت ام سلمہ کے گھر میں ہوتی تھی، جب تک حضرت ام سلمہ زندہ رہی، 6 مہینے واقعہ کربلا کے بعد حضرت ام سلمہ زندہ رہیں، تو عزاداری جو ہوتی تھی وہ حضرت ام سلمہ کے گھر میں ہوتی تھی۔ پھر جب حضرت ام سلمہ کا انتقال ہو گیا 6 مہینے کے بعد، امام حسین کی جو محبت کی پہلی شہیدہ ہے وہ جناب ام سلمہ ہے، صبح و شام روتی، اتنا روتی کہ غش کر جاتی حضرت ام سلمہ جو رسول اللہ کی زوجہ تھی۔ پھر اس کے بعد جب حضرت ام سلمہ کا انتقال ہو گیا تو پھر صف عزا کل بنی ہاشم حضرت ام البنین کے گھر میں جمع ہوتے تھے، سب مرد عورتیں حضرت ام البنین کے گھر میں عزاداری ہوتی تھی۔
جب ان کا بھی انتقال ہو گیا 62 ہجری میں، حضرت ام البنین کا انتقال 61 ہجری میں واقعہ کربلا کے 6 مہینے بعد حضرت ام سلمہ، اور 1 سال بعد جو ہے وہ حضرت زینب اور حضرت ام البنین کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ عزاداری اب بیوی کے ستانے والوں پہ لعنت، ائمہ کو ستانے والوں پہ لعنت، مسلم امام زمانہ منتظر سلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو ان 2 روایتوں سے آپ کو معلوم ہوا کہ اہل بیت نے کس طرح سے عزاداری کی، اور وہ جو روایات ہیں کہ حضرت نے 35 سال حضرت نے اپنے والد کے عزا میں وہ حضرت روتے تھے، وہ بحار الانوار کے اندر اس بات کو انہوں نے مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اہل سنت کی ایک کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، ابو نعیم اصفہانی، ایک سنیوں کے ایک مولانا صاحب تھے بہت ہی بزرگ، ان کی وفات ہے 400 میرے خیال 435 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ تو اس نے کتاب لکھی حلیۃ الاولیاء، اولیاء کی زندگانی کے بارے میں۔ تو اس میں جو حضرت امام سجاد علیہ السلام کے حالات لکھے ہیں، تو اس میں وہ لکھتا ہے کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام وہ جانور کو دیکھتے تھے ذبح کرتے ہوئے تو وہ کہتے تھے، پانی کو دیکھتے تھے تو روتے تھے۔ وہ ایک سنی عالم بحار الانوار میں حلیۃ الاولیاء سے اس بات کو انہوں نے نقل کیا ہے، اہل سنت کا ایک عالم دین ہے، تو وہ بہت ہی بزرگ عالم دین ہے۔ تو اس نے اہل بیت کے بھی تھوڑے سے حالات لکھے ہیں، پھر ان کے جو اپنے گرو ہیں، ان کے جو بزرگ ہیں، ان کے بھی حالات لکھے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ حضرت جو ہے نا وہ مثلا جانور کو ذبح کرتے، تو حضرت جو ممبروں میں پڑھتے ہیں نا یہ چیز جو ہے، تو حضرت کہتے کیسے ذبح کیا ہے، پانی پھر لاتے آپ کے لیے، پانی لاتے، غذا لاتے، کھانا لاتے۔ تو حضرت جو ہے وہ یہ واقعہ اس نے ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ تو سیرت اہل بیت یہی تھی کہ عزاداری کرنا۔ پھر حضرت امام سجاد علیہ السلام کے بعد، حضرت امام سجاد کے بعد حضرت امام باقر علیہ السلام بھی چونکہ واقعہ کربلا کے عینی گواہ ہیں، اس وقت 3 سال کے تھے حضرت امام باقر علیہ السلام بھی خود چشمدید گواہ ہیں، کسی سے سنا نہیں ہے انہوں نے۔ ظاہر بچے ہیں تو بچے تو ویسے ہی چھوٹے ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، تو حضرت امام باقر علیہ السلام بھی عینی گواہ تھے، لہٰذا انہوں نے حضرت امام صادق علیہ السلام کو خود حضرت امام باقر علیہ السلام نے وہ سارے واقعات بیان کیے۔ اور کتاب من لا یعذر الفقیہ کے اندر یہ روایت ہے کہ حضرت نے جب اپنی وفات کا ٹائم آیا تو کہا کہ بیٹا جعفر 10 سال تک منا کے اندر میرے مصائب بیان کرنا، منا کے اندر پیسے دینا، اور وہاں پر وہ اس زمانے میں رواج تھا کہ عورتیں بیان کرتی تھیں، اور وہ مثلاً جنم عزاداری کا، اور اس زمانے میں مردوں کا اس قسم کا رواج نہیں تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ وہ جو بیان کرنے والی عورتیں ان کو دینا، اور 10 سال تک میرے مصائب پڑھیں۔ پھر حضرت اسی کے اندر یہ من لا یعذر الفقیہ کے اندر دوسری روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اپنی وفات کی تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ڈائریکٹ جو کربلا کے عینی گواہ ہیں، عینی شاہد ہیں، ان سے انہوں نے وہ سارے مطالب سنے، اور حضرت نے بھی وصیت فرمائی امام صادق علیہ السلام نے بھی کہ 8 سال تک منا کے اندر میرے بھی مصائب پڑھائے جائیں۔ تو معلوم ہو کہ اہل بیت یہ عزاداری کو احیاء کرنا خود اہل بیت کی سیرت ہے، یہ سب کے سب روایات ہیں، ہاں سنی سنائی باتیں نہیں جو میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی نا آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ یہ 2 روایتیں جو میں نے آخر میں بیان کی یہ من لا یعذر الفقیہ کے اندر ہیں، جو مرحوم شیخ صدوق کی کتاب ہے۔ اب حضرت کی سیرت کے بارے میں جو ایک مشہور وہ آپ کا جو خطبہ ہے آپ لوگ سنتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ میں مطالب بیان کروں گا۔ حضرت کا جو شام کے اندر مشہور خطبہ ہے، بہت ہی عجیب و غریب خطبہ، کہ جب وہ یزید نے حکم دیا ایک وہاں پر کوئی شیطان تھا، ان کے اصطلاح میں تو کوئی مولوی تھا، تو اس نے حکم دیا کہ جاؤ ممبر پہ جاؤ اور میرے باپ دادا کی تعریف کرو اور اس قسم کے فضائل بیان کرو۔
اور حسین اور ان کی برائی بیان کرو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یا یزید، جب وہ سارا وہ ہو گیا تو حضرت نے فرمایا یا یزید اذن لی حتی اسعد علی هذه الاعواد، اے یزید مجھے اجازت دو کہ میں ان لکڑیوں کے اوپر جاؤں۔ ممبر نہیں، حضرت نے بولا، حضرت نے فرمایا کہ حتی اسعد علی هذه الاعواد، ان لکڑیوں کے اوپر میں جاؤں، واتکلم بکلمات فیہ رضا للہ ولہؤلاء الجلساء اجر و ثواب۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ جو میں بات کروں گا نا، ایک تو اللہ اس کے اوپر راضی ہے اور اس کے سننے سے ان لوگوں کو بھی ثواب ہوگا، یعنی جو میں بات کروں گا یہ ان لوگوں کے لیے بھی ثواب ہوگا۔ تو پھر حضرت نے وہ خطبہ جو شروع کیا تو حضرت نے فرمایا من عرفنی فعرفنی ومن لم یعرفنی فانا اعرفہ، کہ جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے میں علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب ہوں، جو نہیں جانتا تو میں اس کو بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ تو پھر حضرت نے اس خطبے کے 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ حضرت نے اہل بیت کے فضائل بیان کیے، دوسرے حصے میں پیغمبر اکرم کے فضائل بیان کیے، تیسرے حصے میں مولا علی کے فضائل بیان کیے، چوتھے حصے میں حضرت زہرا کے فضائل بیان کیے، اور 5ویں حصے میں پھر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو مصائب آئے ان کو بیان کیا۔ تو 5 حصے ہیں اس کے اندر۔ تو پہلے حصے میں حضرت نے اہل بیت کو جو فضائل بیان کیے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اہل بیت کو 13 فضیلتیں عطا کی ہیں، کہ جو اللہ نے کسی مخلوق کو یہ فضیلتیں عطا نہیں کی، 13 فضائل اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیے ہیں۔ اوتینا ستا وفضلنا بسبع، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ 13 فضیلتیں، اوتینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة فی قلوب المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے، حلم دیا ہے، سخاوت دی ہے، فصاحت و بلاغت عطا کی ہے، شجاعت عطا کی ہے، اور ہمیں ہماری محبت اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں میں قرار دی ہے۔ حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد و آل محمد کی جو محبت ہے اس کو آسمان اپنے عرش کے نیچے ایسے خزانوں میں رکھا ہوا ہے، چھپا کے رکھا ہوا ہے، کہ جس طرح تم لوگ سونے اور چاندی کو چھپا کے رکھتے ہو نا اپنے خزانوں میں، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری محبت کو اپنے عرش کے نیچے اس طرح سے چھپا کے رکھا ہوا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں سے ڈائریکٹ اس کے قلب کے اوپر وہ محبت نازل کرتا ہے۔ یہ ماں باپ اور بہن بھائیوں سے یہ شیعہ نہیں ہوتے ہیں کہ تم لوگ خیال کرو یہ ہمارے گھر میں پیدا ہوا ہے تو یہ شیعہ بنا دیا، یہ اماں ابا نے شیعہ بنایا، یہ نہیں ہوتا ہے، نہ کسی کے کہنے سے شیعہ ہوتا ہے۔ فرمایا وہ جس طرح سے تم لوگ سونا چاندی کو اپنے خزانے چھپا کے لاکروں میں محفوظ رکھتے ہو، اللہ نے وہاں پر ہمارے عرش کے نیچے خزانوں میں چھپا کے رکھی ہوئی ہے، جس کو چاہتا ہے خود وہاں سے نازل کرتا ہے۔ یہ ایسے نہیں مومن بن جاتے، محب اہل بیت نہیں بنتے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری محبت جو ہے لوگوں کے دلوں میں قرار دی ہے، اور پھر اپنے فضائل بیان کیے۔ پھر اس کے بعد 13 فضائل پیغمبر اکرم کے آپ نے بیان کیے، 13 ہی فضائل اہل بیت کے اور 13 ہی فضائل حضرت نے رسول اللہ کے بیان کیے۔ پھر اس کے بعد جو اصلی وہ حصہ ہے، وہ جو مظلوم تھے، پیغمبر اکرم بھی بہرحال مظلوم تھے، لیکن اصل جو مظلوم تھے بنی امیہ کے دربار میں مولا علی تھے، تو حضرت نے امیر المومنین کے 90 فضائل حضرت نے امیر المومنین کے وہاں پر بیان کیے۔ یہ جلسہ کوئی معمولی جلسہ نہیں تھا۔ ایک طرف فرعون جس نے امام حسین کو قتل کر دیا ہے، جس نے سب کو قتل کر دیا ہے، تو علی ابن حسین کو بھی قتل کر سکتا، اس کے لیے کیا پرواہ ہے؟ جو امام حسین کو شہید کر سکتا ہے تو علی ابن حسین کے لیے کیا اس کا کوئی احترام ہے؟ تو ایسے ماحول میں علی ابن ابی طالب کے 90 فضائل حضرت نے بیان کیے۔ وہ جو ہمیشہ آپ لوگ یہاں پر ذاکرین خطبہ وہ جملہ بولتے ہیں، وہ میں آپ کو آج سناتا ہوں۔ وہ جو جملہ ہمارے ذاکرین بولتے ہیں کہ حضرت نے وہاں پر انا ابن صالح المؤمنین و وارث النبیین و قاتل الملحدین و یعصوب المسلمین و نور المجاہدین و زین العابدین و تاج البکاعین و اصبر الصابرین و افضل القائمین من آل یاسین رسول رب العالمین۔ پھر اب وہ سنیں جو جملہ بڑا معروف ہے ہمارا، ہمیشہ آپ لوگ سنتے ہیں، وہ جملہ آیا کہاں سے ہے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کہاں سے آیا ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا قاتل المارکین والناکسین والمارکین
پھر فرمائے اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب غالب کل غالب ذاک جدی علی ابن ابی طالب اللہم صلی اللہ علیہ یہ ہمیشہ یہ جملہ سنتے ہیں نا آپ لوگ، ہاں اسد اللہ الغالب، یہ امام سجاد نے یہ کہا اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب غالب کل غالب ذاک جدی علی ابن ابی طالب۔ یہ جو ذاکر خطبہ منبری یہ ہمیشہ آپ نے سنا ہوگا، یہ جملہ آج آپ کو معلوم ہوگا نا کہ یہ کس کا جملہ ہے؟ حضرت امام سجاد کا، اس فرعون کے دربار میں کہ جو امام حسین کا قاتل، ابو الفضل العباس کا قاتل، اس فرعون کے دربار میں حضرت نے پھر حضرت زہرا کے 4 فضائل حضرت نے بیان کیے، اور پھر اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کے مصائب آپ نے بیان کرنا شروع کیے۔ اب جب وہ حضرت کے مصائب بیان کرنا شروع کیے تو وہ جو لوگ تھے، اب امام حسین جب دل سے نکلتی ہے بات تو کیا ہوتی ہے، وہ اثر رکھتی ہے۔ اب وہی دربار جو یزید کا دربار ہے، جہاں پر فاسق و فاجر شرابی وہ حرامی سارے وہاں جمع تھے، وہ بیان کرنے والا کون ہے؟ جو عینی گواہ ہیں۔ اب اس کے سوز کتنا ہوگی، اس کے درد کتنا ہوگا۔ ہم 1400 سال بعد سنتے ہیں تو ہم رونے لگ جاتے ہیں، تو جس نے آنکھوں سے دیکھا ہے اس کو کیا اس کی کیا حالت ہوگی۔ تو حضرت نے جب امام حسین کے وہ مصائب بیان کیے تو اب وہ سب لوگ رونے لگ گئے، اس میدان اس دربار میں جو یزید کے طرفدار تھے سب کے سب رونے لگ گئے۔ تو اب یزید نے کہا اب تو میں اسے کیسے اس کو ذرا خاموش کروں، کس طرح سے حضرت کو جو ہے خاموش کروں۔ تو اس نے وہ مؤذن کو بولا کہ تم جو ہے اذان دو۔ سنا ہوا ہے نا یہ واقعہ جو ہے نا، یہ سارا یہ اصل جو ہے۔ اب وہ جو مؤذن نے اذان دینا شروع کی تو آپ نے بھی اس کے ساتھ تکرار کیا، اللہ اکبر کہتا رہا۔ جب وہ رسول اللہ کا نام آیا تو حضرت نے فرمایا کہ اے یزید، کہ آیا یہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ حضرت نے اس وقت یہ فرمایا کہ یہ اگر تم بولتے میرا نانا ہے، تم لوگوں نے جو بنی امیہ نے یہاں پر مشہور کیا، بنی امیہ والے بولتے ہم خاندان رسول، چونکہ بنی امیہ اور اوپر سے جا کے وہ بنی امیہ اور بنی ہاشم اور امیہ کے جو والد تھے عبد الشمس، وہ دونوں بھائی تھے، تو یہ لوگ بولتے تھے ہم بھی اولاد عبد المناف ہیں، ہم بھی رسول اللہ کے وارث ہیں۔ ان لوگوں کو ایسا گمراہ کیا ہوا تھا۔ تو فرمایا کہ اگر تم کہتے ہو کہ میرا جد ہے تو تم جھوٹ بولو گے، اگر بولتے ہو کہ یہ رسول اللہ ہمارے جد ہیں تو کس طرح رسول اللہ کی نواسیوں کو قید کر کے لائے ہو؟ سمجھ آئی نا؟ تو اصل جو میرا کہنے کا مقصد تھا کہ یہ حضرت کی یہ سیرت تھی، یہ جہاد تھا کہ جس میں وہ جو آپ نے سب سے جو بڑا حصہ ہے اس خطبے کا وہ علی ابن ابی طالب کے فضائل، اتنے عجیب و غریب فضائل کے جن میں سے ایک اسد اللہ الغالب، ہر شیعہ کی زبان کے اوپر ہے یہ۔ میں جملہ کہاں سے آیا وہ ان لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ مولا کا جملہ ہے، امام سجاد کا جملہ ہے۔ وہ فرعون زمان کے دربار میں، امام حسین کے قاتل کے دربار میں حضرت نے یہ علی ابن ابی طالب کے فضائل جب بیان کیے۔ اب جو سیرت حضرت امام سجاد کا ایک بڑا جو پہلو ہے وہ حضرت کی دعائیں۔ دیکھیں دعا کا جو موضوع ہے، اب تو بات تو ہماری نہیں ہو سکے گی، میں تھوڑا سا گفتگو کروں۔ قرآن کریم میں جو دعا کا باب ہے نا، اس میں 4 جو وہ حصے بنتے ہیں جو قرآن کریم میں دعا کے بارے میں جو گفتگو ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں۔ پہلا حصہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ میرے بندے جو ہے مجھ سے مانگیں۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، اے پیغمبر ان کو بتاؤ قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ آیت یوں ہے، وہ جو قال ربکم اول سے نہیں پڑھتے، قال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارے رب نے خود کہا ہے کہ مجھے پکارو اور میں کیا کروں، تمہاری دعا کو مستجاب کروں۔ تو ایک حصہ ہے قرآن کریم میں جہاں پر یہ دعا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ انبیاء کی دعائیں ہیں۔ انبیاء کی جو دعائیں ہیں وہ تقریباً
انبیاء کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ سب سے زیادہ جو دعائیں ہیں وہ حضرت ابراہیم کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہیں۔ حضرت کے جو القاب ہیں ان میں سے ایک ہے اواہ، ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ اواہ کا ایک ترجمہ یہ ہے دعا کرنے والا، بہت زیادہ دعا کرنے والا، ایک ترجمہ اس کا یہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم کی 36 دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کی دعائیں ہیں، 24 دعائیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی بیان کی ہیں۔ تو ایک باب ہے جو مختلف انبیاء کی دعائیں، وہ میں نے وہاں پر جمع کی ہوئی تھی، مجھے ابھی یاد نہیں رہا کہ وہ لے آتا، چونکہ پروگرام میں یہ اس قسم کا کوئی موضوع نہیں تھا۔ ایک حصہ ہے جو قرآن کریم میں دعاؤں کے بارے میں، وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومنین کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے کہ مومنین اللہ تعالیٰ سے اس قسم کی درخواست کرتے ہیں۔ حضرت مریم کی وہ حضرت آسیہ کی دعا کہ رب نجنی من فرعون و عملہ، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا اور مجھے ونجنی من فرعون و عملہ، تو حضرت آسیہ کی دعا ہے۔ یا وہ آمن رسول بما انزل الیہ میں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا، تو یہ ایک دعا ہے جو مومنین کی دعاؤں کا حصہ ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے کہ مومنین کی دعائیں ہیں۔ وہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں نے وہ سارے مومنین کی جو دعائیں ہیں ان کو میں نے جمع کیا ہے وہاں پر، اس میں میں ان کو بولوں گا، وہ آپ لوگوں کی طرف سینڈ کر دیں۔ اگر آپ لوگوں نے قنوت وغیرہ میں پڑھنی ہیں تو وہ جو دعائیں ہیں وہ انبیاء کی تو فاری تفصیلات نہیں ہیں، وہ وہاں پر کم میں تھا، میرے جو پروگرام میں نہیں تھا کہ میں اس قسم کا موضوع آئے گا، تو اگر موقع ملا تو وہ بھی میں ساری جمع کر کے آپ لوگوں کو بھیج دوں گا۔ آپ لوگ وہاں پر جب مانگنا ہو تو سب سے بہترین دعا وہی جو انبیاء نے مانگی ہے۔ پھر اس کے بعد جو مومنین کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کی ہیں وہ تو میں نے جمع کیے ہیں، تقریباً 51 وہ آیتیں ہیں، تو ان کو میں نے جمع کیا، وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ بھی ان کو نیچے بول دوں گا، وہ آپ کی طرف سینڈ کر دیں گے۔ چوتھا حصہ جو قرآن کریم میں دعا کے بارے میں ہے وہ یہ کہ مختلف انبیاء اور جو اچھے صالحین نے یا برے لوگوں نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مستجاب کی ہیں، تو ان کے بارے میں بھی خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان دعاؤں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ حضرت سلیمان نے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے ایسی مملکت سلطنت عطا فرما، اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کی۔ حضرت زکریا نے دعا مانگی مجھے اولاد عطا فرما، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو مستجاب کیا، ان کو 2 بیٹے عطا کیے۔ تو یہ تقریباً 9 انبیاء ہیں جن کی دعاؤں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بیان کیا ہے کہ انہوں نے دعا کی اور میں نے ان کی دعا کو مستجاب کیا۔ حضرت نوح کی دعا ہے، وہ سورہ نوح کے اندر کہ انہوں نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے کیا مستجاب کیا۔ اور ایک کافر کی دعا ہے کہ کافر نے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو بھی مستجاب کیا۔ وہ کون سا کافر ہے؟ وہ ہے شیطان، کہ شیطان نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ مجھے جناب وہ مہلت دے دے الی یوم یبعثون، قیامت تک مجھے مہلت دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، تمہیں قیامت تک تو مہلت نہیں دوں گا بلکہ یوم الوقت المعلوم۔ یوم الوقت المعلوم کون سا ہے؟ حضرت امام زمان علیہ السلام کے ظہور تک میں تمہیں، اس نے تو قیامت تک مہلت مانگی، الی یوم یبعثون، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں یوم یبعثون تک دے دیا تو پھر امام زمان بھی لڑائی کرتے رہیں گے، پھر تیرے ساتھ وہ بھی پریشان رہیں گے، نہیں، الی یوم الوقت المعلوم، تیری دعا کو بھی میں منظور کرتا ہوں لیکن کب تک؟ یوم وقت معلوم تک، یعنی حضرت امام زمان کے ظہور تک تمہیں میں مہلت دیتا ہوں۔ تو یہ بھی ایک باب ہے خود قرآن کریم کے اندر، یہ سارے کا سارا جو حصہ چاروں یہ چیزیں جو ہے قرآن کریم میں ہیں۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ ایک دعا ہے دعائے مکارم الاخلاق، ضرور پڑھیں اس کو، یعنی آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا کیا ہے۔ یعنی ہمیں یہ بھی مشکل ہے کہ ہمیں اصلاً یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا کیا، کیسے مانگنا وہ ایک الگ بات ہے، اما مانگنا ہم نے کیا ہے، ہم نے یہی سمجھا ہوا کہ بس روٹی پانی اور یہ لکڑی لوہا سونا چاندی یہ بڑی ہم نے چیزیں سمجھی ہوئی ہیں، یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہ دعائیں مکارم الاخلاق،
204 دعائیں حضرت امام سجاد علیہ السلام نے اس میں بیان کی. اصلاً عقل حیران ہو جاتی ہے. جو میری اور آپ کی عقل تو کیا افلاطون اور ارسطو کے بھی سمے میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں. ہزار ارسطو بھی جمع ہو جاتے ہیں نا، پھر بھی ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. جو حضرت نے دعائے مکارم الاخلاق میں آپ لوگوں کو سفارش کرتا ہوں ضرور اس کو پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے پڑھیں کہ یا اللہ میں یہ جو اس میں لکھا ہوا ہے نا، یا اللہ میں یہ مانگ رہی ہوں مثلا اس طرح سے. ہاں وہ جو جملات پڑھتے جائیں گے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ میری آرزو ہے، یہ میں دعا مانگ رہی ہوں، اس نیت سے آپ پڑھیں. 204 حاجتیں امام کو کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ ہمارے استاد ہیں انہوں نے. اور ایک دعا ہے امیر المومنین علیہ السلام کی، اس کا نام ہے دعائے عالیۃ المضامین. بہت عجیب وہ دعا ہے، اس کو بھی آپ ضرور پڑھیں. یہ مفاتیح کے اندر ہے. ایک دعا ہے نماز کاملہ پڑھنی ہوتی ہے جمعے کے دن. وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک نماز کاملہ. اس کے بعد ایک دعا ہے اللہ اکبر. تم لوگ پڑھ کے حیران ہو جاؤ گے کہ اب تک مجھے یہ چیزیں، میرے ذہن میں بھی یہ چیزیں نہیں آئیں، میرے باپ دادا کو بھی یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں جو امام جعفر صادق نے نماز کاملہ کے اندر. وہ اس کے بعد جو دعا ہے اللہ اکبر، حیران، تم لوگ خود حیران ہو جاؤ گے کہ میں کتنا جاہل تھا، کتنی جاہل تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگنا ہے. سمجھ آئی نا؟ تو یہ 4 چیزیں میں آپ سے، ایک تو یہ دعائے مکارم الاخلاق، دوسرے نمبر پر دعائے عالیۃ المضامین، تیسرے نمبر پر ایک دعا ہے یہاں پر اسی صحیفہ سجادیہ کے اندر ہے دعائے استعاذہ، میرے خیال 8 نمبر کی دعا ہے، وہ بھی آپ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں. اس میں حضرت نے 40 جو روحانی بیماریاں ہیں، حسد ہے، نفاق ہے، بدخواہی ہے، کینہ ہے، 44 جو روحانی بیماریاں ہیں ان کے بارے میں حضرت نے وہاں پر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی. خود حضرت نے، یعنی ہم شاگرد ہیں، ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، انہیں پناہ مانگنی چاہیے. اور ایک جو میں نے عرض کیا، اگرچہ وہ بہت ہی عظیم دعا ہے جو دعائے صفوان یا دعائے علقمہ بولتے ہیں، وہ بھی بہت عظیم ہے، لیکن اس میں آخری حصہ شروع ہو جاتا ہے یا اللہ جو جس نے مجھے اذیت کیا اس کا خانہ خراب کر، فلان کر. وہ حساب نہ پڑے، کیا ضرورت ہے اس میں اتنی شدت کے ساتھ بد دعا ہے نا کہ وہ جو ہے نا یہ کہ اسی نصف و نابود ہو جائے. سمجھ آئی نا؟ تو وہ جو پہلے والا مانگنے والا حصہ ہے، وہ بیچارے کہ کسی نے آپ کو کوئی گالی دے دی تو اس کو اتنی بدترین وہ نفرین ہے کہ وہاں پر اگر پڑھ لے نا تو وہ، یعنی وہ اس کے بعد اگر اس کو پتہ چلے گا کہ آپ اس کے بارے میں ایسی بد دعا کر رہے ہیں تو زندگی بھر وہ جو ہے نا کبھی وہ جو ہے نا وہ اٹھے گا ہی نہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ، اور مخصوصاً دعا نماز کاملہ ہے، میرے خیال میں مفاتیح کے اندر بھی ہوگی، شاید مجھے نہیں پتہ. تو وہ اس کے آخر میں ایک دعا ہے دعائے نماز کاملہ. اللہ اکبر، حیران ہو جاؤ گی. خود بھی پڑھنا، دوسروں کو بھی تاکید کرنا. اب یہ کہ مزید تو باتیں پھر جناب ہم نہیں کر سکتے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.